اگر سچ بولنا سپریٹزم ہے تو وی آر پراؤڈ آف ٹو بی سپریٹسٹ. دیٹس انف. دلی کو سوچنا چاہیے اگر انجینئر رشید کے ساتھ سپریٹسٹ ووٹرز تھے تو پھر ہندوستان کے ساتھ یہاں کوئی نہیں ہے. میرا روڈ میپ آپ کے سامنے ہے. ہواؤں سے نہیں, زبانی باتوں سے نہیں, منشور کے لکھنے سے نہیں, قربانی دینے سے مسئلے حل ہوں گے. اسٹیٹ ہوڈ ایک معمولی مسئلہ ہے, اس کو تو واپس آئے گی, ہم لے کے آئیں گے, سب آئیں گے. مسئلہ بڑا ہے کشمیر کا مسئلہ بڑا ہے 370 اور 33 کا. اس کے لیے اگر ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہم ان کا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ روڈ میپ نہیں, وہ 5.5 سال کچھ بھی نہیں بولے. عمر عبداللہ نے بولا کہ جو تہاڑ جیل کا چیلنج ہے انجینئر رشید صاحب کا, تو میں اس کو قبول کرتا ہوں بشرطے کہ وہ کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹس کو واپس لے, کنٹسٹ خود نہ کرے, اور میں اکمپنی کروں گا ان کو تہاڑ جیل. چیلنج دیا آپ کو واپس. ابھی آپ ایک کام کرنا, آپ ان سے وہ تو بیل تو پوری ہونے دو, اس کے لیے بھی ہم نے کہا نا کہ ان کو یہ روڈ میپ دینا ہوگا. 370 واپس کیسے لائیں گے, ہم ان کے ساتھ تیار ہیں کرنے کے لیے. وہ چیلنج کس طرح سمجھتے ہیں اگر وہ تہاڑ جیل خود جائیں گے؟ ارے ایک منٹ, چیلنج کیا آسمانہ چپ کرو, یہ کون سا چیلنج ہے؟ وہ بیچارہ تو میرے سے 2 لاکھ ووٹوں سے ہار گیا, وہ کیا چیلنج مجھے دے گا؟ اس کو آج اپنی ٹوپی اتار کے کہیں گے بچ چھوا کرنا زار پار میون ٹوپ چھتو ہے, میون عزت چھوا تو ہے. پہلے وہ کشمیری کرنا سیکھ لے پھر بتا دیں. سر جنہوں نے آپ کو جتایا ان کو کہا گیا یہ سپریٹزم ووٹ ہے. اگر سچ بولنا سپریٹزم ہے تو وی آر پراؤڈ آف ٹو بی سپریٹسٹ. دیٹس انف. ایک منٹ. دوسری بات, ایسا کہہ کے ان ووٹروں کی, ایسا کر کے دلی کو سوچنا چاہیے اگر انجینئر رشید کے ساتھ سپریٹسٹ ووٹرز تھے تو پھر ہندوستان کے ساتھ یہاں کوئی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے آپ ساؤتھ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں آپ. سر یہاں الیکشن, ساؤتھ تو میرا نہیں ہے کیا, ساؤتھ میری جان ہے, میرا دل ہے. ساؤتھ پر میری جان قربان ہے. سب سے زیادہ مار میں نے یہاں ساؤتھ نہیں کھائی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. سر کوئی اور بس نماز پڑے گا. تہاڑ جیل میں سر, جب آپ تہاڑ جیل میں تھے تو آپ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کوئی آدمی وہاں پہ بھیجا تھا پیسے, تو آپ نے بولا میں فائل نہیں رہا. نہیں ابھی نا, وہ تھوڑا میں ایسے بتا دوں گا, صبر کرو بتا دوں گا. شکریہ. روڈ میپ آپ میرا روڈ میپ آپ کے سامنے ہے. ہواؤں سے نہیں, زبانی باتوں سے نہیں, منشور کے لکھنے سے نہیں, قربانی دینے سے مسئلے حل ہوں گے. کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. جموں میں, کشمیر میں, ہر طرح آپ دیکھیں تو لوگ مایوس ہیں, پریشان ہیں. اس پریشانی سے, اس مایوسی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. بی جے پی اور جو بی جے پی کی مدد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں 8 اکتوبر کے بعد, ان کو اس الیکشن میں شکست دلوانی ہے. اور اس کے لیے پری پول الائنس کے طور پہ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو بی جے پی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی کسی نہ کسی روپ میں بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. ہماری ووٹروں سے معتبانہ گزارش ہے کہ الائنس کے امیدواروں کو یہاں سے کامیاب کر کے بھیجیں, تاکہ ہمیں ایک تو بی جے پی سے جموں کشمیر کو بچانے کا موقع ملے گا, اور یہاں جو بھی ناانصافیاں استحصال ہوئے ہیں پچھلے 8-10 سال سے, ان کو ہمیں درست کرنے کا موقع ملے گا. کیجریوال کو بیل ملے سپریم کورٹ کی طرف سے, مبارک ہے ان کو. نا نکلنے کا طریقہ تو عدالت ہی ہے. یہی تو دھوکہ بارہ مولہ کے لوگوں کو ملا. بارہ مولہ کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ووٹ کے ذریعے آپ کسی کو نکال سکتے ہو. ووٹ کے ذریعے کوئی نہیں نکلتا نا, نکلتے ہیں تو صرف عدالت کے ذریعے. اب ہمارے منشور میں ایسی کون سی بات ہے نا جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. ہم نے مسئلے کشمیر کے حوالے سے بات کی, ہم نے 370 کے حوالے سے بات کی, ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی, اور یہاں لوگوں کے روزمرہ کے مسئلوں کے حوالے سے بات کی. مجھے ایسا بتائیے نا, ہم نے ایسا کون سا ایشو چھوڑا ہے جو لوگوں کو جا کے ٹچ نہیں کرتی. اب انجینئر رشید صاحب نے کل شاید یہ کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ واپس دلی جانے کے لیے تیار ہوں تو وہ میدان چھوڑیں گے ہمارے حق میں. میں آج کہتا ہوں نا, جس دن اس کو واپس تہاڑ جیل واپس جانا ہوگا میں ساتھ جاؤں گا اس کو وہاں چھوڑنے کے لیے. میدان چھوڑے اور گھر میں بیٹھے. اگر نیشنل کانفرنس اپنے یہ بتائے گا کہ 370 کو لے کے ان کا مطلب ایجنڈے کو وہ ڈیفائن کریں گے, تو ہم ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے بحالی کے لیے لڑائی لڑیں گے. ہم نے تو کہا ہے ہم 2 چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. اب ایک تو بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے, اور ہم سے جو چھینا گیا ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے. کل جب انجینئر رشید صاحب سے ایک سیمینار میں یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ بی جے پی کی مدد کریں گے الیکشن کے بعد, وہ اس پہ خاموش رہے. وہ کھل کے کیوں نہیں کہتے ہیں نا کہ ہر کسی صورت میں بھی وہ بی جے پی کی مدد جو ہے الیکشن کے بعد نہیں